بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے شوہر نے شادی کی پہلی ہی رات مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ وہ روز کمرے میں آتا اور وہاں ایک چھوٹی گٹھری رکھ کر چلا جاتا۔ ایک دن میں نے وہ گٹھری کھول کر دیکھی تو جان نکل گئی۔ میرا نام سیما ہے اور اس وقت میں ایک کمرے میں بند ہوں جہاں میرے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ کیا قصور ہے میرا؟ کیوں میں یہاں بند ہوں؟ مجھے خود معلوم نہیں ہے۔ میں نے کچھ نہیں کیا ہے، یا شاید میں نے کچھ کیا ہے جس کے حوالے سے میں انجان ہوں۔ میں اس وقت اپنے عروسی جوڑے میں ملبوس ہوں اور مجھے اس کمرے میں بند ہوئے 25 دن ہو چکے ہیں۔ میں تھک گئی ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، اور جس شخص نے مجھے یہاں بند کیا ہے وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ مجھے اس کمرے میں سورج نظر نہیں آتا، پر مجھے دوسرے کمرے میں سے کچھ آوازیں آتی ہیں اور میں جانتی ہوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ یہاں میرے کمرے میں ایک بہت عجیب کام ہو رہا ہے جس سے میں بہت گھبرائی ہوئی ہوں۔ مجھے اغوا کیا گیا تھا، وہ بھی میری شادی والے دن، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ مجھے جس شخص نے اغوا کیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ میرا اپنا شوہر ہے۔ میری شادی سے میں بہت خوش تھی۔ میری شادی میری اپنی مرضی سے ہو رہی تھی۔ میرے والد صاحب ایک امیر آدمی تھے، میری والدہ اس دنیا میں نہیں تھی۔ میں اپنے والد صاحب کی اکلوتی اولاد تھی اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میرے لیے جس شخص کا رشتہ آیا وہ میرے والد صاحب جتنا ہی امیر تھا اور خوبصورت بھی۔ اس کا نام سلمان تھا۔ میں خوش تھی کہ میں ایک محل سے دوسرے محل میں جا رہی تھی۔ میری شادی کی تیاریاں ہوئیں، میری ہر خواہش کو پورا کیا گیا۔ میں بہت پیاری دلہن بنی، اور میں ابھی اپنے پارلر میں تھی کہ مجھے کال آئی کہ میرا ڈرائیور مجھے لینے آیا ہے۔ میں باہر آئی اور اپنی کار میں بیٹھ گئی۔ مجھے میرے ہوٹل لے جایا گیا۔ وہاں میں اپنے کمرے میں ہی بیٹھی تھی جب قاری صاحب وہاں آئے اور میرا نکاح سلمان سے ہو گیا۔ مجھے واپس کار میں بٹھایا گیا۔ اب مجھے اس ہوٹل میں جانا تھا جہاں ہمارے نکاح کی بقیہ تقریب ہونی تھی۔ مجھے پچھلے دروازے سے جانا تھا اور اس کے بعد میری گرینڈ انٹری ہونی تھی۔ میرے ساتھ میری کچھ سہیلیاں بھی تھیں۔ اچانک کار رکی اور ڈرائیور نے میری سہیلیوں کو کار سے نکال دیا۔ میں حیران رہ گئی۔ ڈرائیور نے کار کا دروازہ لاک کر دیا اور آ کے اپنی جگہ پر بیٹھا۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کار تو میری ہی تھی پر ڈرائیور میرا نہیں تھا، اور جب تک مجھے یہ بات سمجھ آئی تب تک دیر ہو چکی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور منہ پر ٹیپ لگا دی کیونکہ کار بہت تیزی سے جا رہی تھی۔ وہ شخص گاڑی میں آگے بیٹھا تھا اور میں گاڑی میں پیچھے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے اور میرے منہ پر ٹیپ لگی تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو اور دماغ میں ہزاروں سوال تھے کہ آخر اب میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ اب مجھے وہ جانے کہاں لے جا رہا تھا۔ وہ دیکھنے میں 25 یا 28 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ گاڑی چلتی رہی اور میں سوچتی رہی کہ جانے اب کیا ہوگا کہ گاڑی سنسان گھر کے سامنے رکی۔ وہاں آس پاس اور کوئی گھر نہیں تھا، یعنی اگر میں چیختی چلاتی بھی تو وہاں میری مدد کرنے کو کسی نے نہیں آنا تھا۔ اس شخص نے مجھے بے دردی سے کار سے باہر نکالا اور گھر کی طرف چلنے کا اشارہ کیا۔ میری مرضی نہیں تھی، میں جانا نہیں چاہتی تھی، پر کیا کرتی؟ میں بھی چلتی چلی گئی۔ اس کے گھر میں بہت اندھیرا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ یہاں اکیلا رہتا تھا۔ اس نے مجھے ایک کمرے میں دھکا دیا اور کہا کہ چپ چاپ یہاں بیٹھ جاؤ۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی۔ اس نے میرے منہ پر سے ٹیپ ہٹائی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں ادھر چلائی بھی تو کوئی نہیں سنے گا۔ میں نے کہا کہ میرے ہاتھ کھول دو تو اس نے کہا کہ 2-3 گھنٹے یہیں بیٹھو، اگر تم نے 2-3 گھنٹے تک کوئی حرکت نہیں کی تو پھر میں تمہارے ہاتھ کھول دوں گا۔ وہ مجھے اس کمرے میں قید کر کے وہاں سے چلا گیا اور میں وہاں روتی رہ گئی، سوچنے لگی کہ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ شام سے رات ہو گئی تھی۔ اس کمرے میں کوئی سامان نہیں تھا، صرف ایک بستر جو زمین پر لگا تھا اور باقی سارا کمرہ خالی تھا۔ جب رات ہوئی تو وہ شخص میرے کمرے میں آیا اور اس نے میرے چہرے پر سے نقاب ہٹایا۔ میں نے جب اسے دیکھا تو میرے قدموں سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ اور کوئی نہیں، میرا ہونے والا شوہر سلمان تھا۔ میں پریشان ہو گئی۔ سلمان، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں یہاں کیوں؟ کیسے؟ نکاح ایسے کیوں ہوا ہمارا؟ اور یہ کون سی جگہ ہے؟ ہم یہاں کیوں ہیں؟ مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز۔ میں بری طرح رونے لگی تھی اور سلمان ہنسنے لگا۔ میں حیران رہ گئی۔ مجھے ابھی بھی لگ رہا تھا کہ سلمان میری مدد کرے گا۔ وہ میرا شوہر ہے، وہ میری مدد نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ پر جس طرح سے وہ ہنس رہا تھا مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ میری مدد کرنے کے موڈ میں نہیں تھا، اور جب اس نے اپنی زبان کھولی تو میں حیران رہ گئی۔
تمہیں یہاں بند کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ میں خود ہی ہوں۔ ہاں سیما لودھی، میں نے ہی تمہیں یہاں قید کیا ہے۔ میں اب غصے سے چلائی کہ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ کیوں کیا؟ آج تو ہماری شادی تھی، آج ہماری زندگی کا اہم دن تھا، بلکہ ہماری زندگی کا خوبصورت دن تھا، اور تم نے اس دن کو برباد کر ڈالا۔ آخر کیوں؟ میں غصے سے چلائی تھی۔ تمہیں سب پتہ چل جائے گا، ابھی آرام سے بیٹھو اور اپنی زبان بند رکھو، سلمان نے مجھے ایک طرف جھٹک کر کہا، اور وہ بنا میری کوئی اور بات سنے اس کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے اپنا سر پکڑ لیا اور آس پاس دیکھا، وہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میرا فون جانے کہاں تھا، میرے والد صاحب کا کیا حال ہوگا، وہ کس حال میں تھے، میں سوچ کر ہی ڈر گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا؟ میری زندگی ایک ہی دن میں برباد ہو گئی تھی۔ میرا ہم سفر ہی میرا دشمن بن بیٹھا تھا۔ میں رات تک روتی رہی، اور جانے کب صبح میں کسی وقت میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ میرے سامنے کچھ ناشتہ پڑا تھا، جس کو میں نے جلدی کھایا، کیونکہ میرے دماغ میں یہ بات گھوم رہی تھی کہ جانے مجھے دوبارہ کھانا کب ملے گا۔ جب میں نے کھانے کے بعد سامنے دیکھا تو میں حیران رہ گئی۔ سلمان میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجھے احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ وہاں موجود تھا، اور مجھے اس حال میں دیکھ کر شاید محظوظ ہو رہا تھا۔ سیما لودھی خاندان کی اکلوتی اولاد، اور کیسے کس حال کو پہنچ گئی ہے۔ تمہیں اس حالت میں دیکھنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ تم تو وہ لڑکی ہو جس نے کبھی بھی چمچ کانٹے کے علاوہ کھانا بھی نہیں کھایا ہوگا، اور آج کیسے دونوں ہاتھوں سے پاگلوں کی طرح کھانا کھا رہی ہو۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آ گیا، اور میں نے اس سے کہا کہ اپنی حد میں رہو، چاہے تم میرے ساتھ جو بھی کر لو، میں اسی امیر باپ کی بیٹی ہی رہوں گی، میں ہمیشہ سیما لودھی ہی رہوں گی۔ وہ پھر سے ہنسنے لگا، اور جب وہاں سے اٹھ کر جانے لگا تو اس نے میری متوجہ ایک چھوٹے سے ڈبے کی طرف کروائی۔ اس کو ڈبہ کہنا مناسب نہیں ہوگا، وہ ایک چھوٹی سی گٹری تھی۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا کہ کیا ہے اس میں جو کچھ بھی ہے تمہیں پتہ چل جائے گا۔ میں اس گٹری کو یہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تم جب چاہو اٹھ کر اس گٹری تک جاؤ اور اس کو کھول کر دیکھ لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ اگر تم نے یہ گٹری کھولی تو تمہارے ساتھ کچھ ایسا ہو جائے گا کہ جس کے لیے تم خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤ گی۔ سلمان کی بات سن کر میرا دل اچانک سے بیٹھ گیا۔ جو شخص اپنی بیوی کو شادی کے پہلے دن ایک کمرے میں بند کر سکتا تھا اور بنا کسی وجہ اسے اس طرح کی صورتحال میں ڈال سکتا تھا، تو وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے اس بات سے کیا مقصد ہے، اور تم میرے ساتھ یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ ہنس دیا اور کہنے لگا کہ تم ایک بہادر باپ کی بہادر بیٹی ہو نا، تم ہمیشہ یہی کہتی ہو کہ سیما لودھی جیسا کوئی نہیں، تو سیما صاحبہ اگر آپ میں اتنی ہمت ہے تو آپ اس گٹری کو کھول کے دیکھ لیجئے گا، لیکن اگر اس گٹری کو کھولنے کے بعد آپ کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو گیا جو ناقابل برداشت ہوا تو اس کی ذمہ دار آپ خود ہوں گی۔ میں اس کی بات پر حیران رہ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے، لیکن اس نے میری ان باتوں کو نظر انداز کر دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ جاتے جاتے اس نے یہ بھی کہا کہ تمہیں یہاں کھانا مل جایا کرے گا اور پانی بھی، فکر نہیں کرنا۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ چھوٹی سی گٹری پڑی تھی، اور خدا جانے اس گٹری میں کیا تھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل و دماغ میں دنیا بھر کے اندیشے آ رہے تھے، اس گٹری میں کیا ہوگا اور اس کو کھولنے سے کیا ہو سکتا ہے۔ میں یہ بھی سوچنے لگی کہ کہیں اس کو کھولنے سے میرے والد صاحب کے ساتھ کچھ نہ ہو جائے۔ دماغ کہتا تھا کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا ہے، ایک چیز میری آنکھوں کے سامنے پڑی ہے، اس کو کھول کر دیکھنے سے مجھے کیا نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن میں بہت ڈری ہوئی تھی، کیونکہ میرے ساتھ پہلے ہی بہت بڑا حادثہ ہو چکا تھا۔ میں یہاں بے یار و مددگار تھی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ مجھے ساتھ والے کمرے سے کچھ عجیب و غریب قسم کی آوازیں آنے لگی۔ اس کمرے کی اور میرے کمرے کی دیواریں سانجھی تھیں، اور وہاں کی آوازوں کو میں صاف سن سکتی تھی۔ ایک آواز کو تو میں پہچان گئی، وہ سلمان کی آواز تھی، اور دوسری آواز کسی لڑکی کی تھی۔ وہ دونوں ایسے باتیں کر رہے تھے جیسے نئے شادی شدہ جوڑے میں آپس میں باتیں کیا کرتے ہیں۔ کبھی سلمان اس کی تعریف کرتا تو وہ لڑکی کھل کر ہنس دیتی، تو کبھی وہ پیار بھری باتیں کرنے لگتے۔ میں بری طرح رونے لگی کہ ایک تو میرے شوہر نے مجھے اس کمرے میں بند کر رکھا ہے، اور دوسرا وہ کسی عورت کے ساتھ محبت بھری باتیں کر رہا ہے، اور میں یہ سب سن سکتی ہوں۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، میں نے ان کی آوازیں نہیں سننا چاہتی تھی۔ ظاہر ہے جو شخص ظالم تھا وہ بے وفا بھی ہو سکتا تھا۔ برائی کبھی بھی اکیلی نہیں ہوتی ہے، اکیلا تو صرف سچ ہوتا ہے۔
برائی کے ساتھ اور بھی برائیاں ہوتی ہیں، جھوٹ کے ساتھ اور بھی جھوٹ ہوتے ہیں۔ مجھے یہاں بند ہوئے کافی دن گزر گئے۔ روز مجھے اس کمرے میں کھانا مل جاتا، کمرے میں اس طرح بند رہنا کہ آپ کو دن اور رات کا بھی پتہ نہ چلے، ایک بہت بڑی اذیت تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا جس کی مجھے سزا مل رہی تھی۔ میرے والد صاحب کہاں تھے، کیونکہ وہ اب تک مجھے تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو پائے تھے۔ کیا وہ سلمان کے پیچھے نہیں آئے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے مجھے سلمان کے ساتھ ہی رخصت کیا تھا۔ سلمان نے ہی جواب دینا تھا کہ میں کہاں تھی، تو پھر وہ اب تک مجھے تلاش کیوں نہیں کر پا رہے تھے؟ اور وہ لڑکی کون تھی جس کے ساتھ سلمان میٹھی باتیں کر رہا تھا؟ آج مجھے اس کمرے میں بند ہوئے 25 دن ہو گئے تھے۔ اب میرا صبر جواب دے چکا تھا۔ مجھے نہانے کے لیے پانی چاہیے تھا۔ اس کمرے میں اتنا ہی پانی ہوتا تھا کہ جسے بنیادی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ مجھے کپڑے بدلنے تھے، مجھے آسمان دیکھنا تھا، مجھے کھل کر سانس لینا تھی۔ آج میں نے سوچ لیا کہ میں اس کمرے میں بند بیٹھی ہوں، میرے ساتھ پہلے ہی بہت کچھ ہو چکا ہے، اور کیا ہو جائے گا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس گٹھری کو کھل کر دیکھوں گی کہ اس کے اندر کیا ہے۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ جانے میرے ہاتھ ڈر سے کانپ رہے تھے یا کمزوری سے، لیکن اب اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ سلمان اس کو میری آنکھوں کے سامنے رکھ کر گیا تھا۔ اس کمرے میں اور کوئی سامان نہیں تھا۔ میں اپنے بستر پر بیٹھی اس گٹھری کو ہی دیکھتی رہتی تھی کہ جانے اس کے اندر کیا ہوگا۔ میں آگے بڑھی اور میں نے اس کو کھولنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، لیکن پھر جانے کیوں میرے دل میں ایک ڈر سا تھا اور میں نے ایسا نہیں کیا۔ تھوڑی دیر بعد مجھے دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو میں جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ وہ سلمان تھا اور وہ آج بھی میرے لیے کھانا لے کر آیا تھا۔ اس نے کھانا ایک طرف رکھ دیا اور میری حالت کو دیکھ کر پھر سے ہنسنے لگا۔ کہنے لگا کہ تم لڑکیوں کو تو ویسے ہی بہت تجسس ہوتا ہے، کیا تمہیں اس گٹھری کو دیکھ کر تجسس نہیں ہو رہا کہ اس کے اندر کیا ہے؟ میں اب اس کی طرف دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، اس سے بات کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے اپنا منہ پھیر لیا۔ کیا ہو گیا؟ آج تو بہت ناراض لگ رہی ہو۔ اب مجھے غصہ آ گیا اور میں نے کہا کہ تمہیں میرے سے بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسی سے باتیں کرو جس کے ساتھ روز رات کو باتیں کرتے ہو۔ سلمان کہنے لگا کہ اچھا تمہیں اب جلن بھی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا کہ تم سے جلتی ہے میری جوتی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تمہیں فرق پڑتا بھی ہے تو تم کیا کر لو گی؟ اس کے یہ الفاظ میرے دل کو چیر گئے۔ میں واقعی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے آج تک خود کو کبھی اتنا بے بس محسوس نہیں کیا تھا۔ میرے ایک اشارے پر میرے سارے کام ہو جایا کرتے تھے۔ میرے منہ سے نکلی ایک بات اور سارے گھر کے نوکر قطار بنائے میرے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے والد صاحب نے آج تک مجھے انکار نہیں کیا تھا۔ میں نے جو مانگا مجھے ملا ہے۔ میں نے خود کو بہت افضل سمجھا، خود کو بہت اعلیٰ سمجھا تھا۔ جانے کتنے ہی لوگوں کا دل بھی دکھایا تھا۔ ایک ایک کر کے وہ سارے لوگ میری نظروں کے سامنے سے گزرنے لگے جن کے دل میں نے دکھائے تھے۔ شاید انہی میں سے مجھے کسی کی بد دعا لگ گئی تھی۔ آج میں بہت بے بس تھی، میں کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک رات مجھے بارش کی آواز آئی اور بارش کو دیکھنے کی آرزو میرے دل میں ایسی جاگی کہ میں پاگل سے ہو گئی۔ مجھے بس روشنی دیکھنی تھی، آسمان دیکھنا تھا۔ مجھے بارش میں کھڑے ہو کر اس کو محسوس کرنا تھا۔ میں اس گٹھری کی طرف بڑھی اور میرا پاؤں پھسلا اور میں منہ کے بال اس کے بالکل سامنے جا گر۔ میں نے اسے اٹھا لیا اور واپس بستر پر آ گئی۔ میرا دل بہت تیزی سے دھڑک رہا تھا، باہر موسم بھی کچھ خوفناک تھا اور شاید رات کا ہی وقت تھا۔ میں نے اس کو کھول دیا اور سامنے کا منظر دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں اس میں پڑی چیزوں کو بار بار ہاتھ سے ادھر ادھر کرنے لگی۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو چکے تھے۔ میرے دماغ میں ایک ہی شخص کا عکس نظر آ رہا تھا، علی، جو میرے کالج میں میرے ساتھ پڑھتا تھا، میرے لیے دیوانہ تھا، بار بار مجھے اپنی محبت کا یقین دلاتا، خط لکھ کر بھی دیتا، مجھے سب سے مہنگے تحائف لے کر آتا جو اس کی اوقات سے بھی باہر تھے، لیکن پھر بھی میرے لیے لاتا۔ میں ہر بار وہ چیزیں اس کے منہ پر دے مارتی تھی اور کہتی تھی کہ وہ میرے قابل نہیں ہے۔ اس گٹھری میں وہی خط اور وہی تحفے تھے۔ میں بری طرح رونے لگی، یہ سوچنے سے قاصر تھی کہ یہ سب چیزیں سلمان کو کہاں سے ملی۔ میں صرف علی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اس سامان میں ایک موبائل بھی تھا اور اس کا چارجر بھی میں نے موبائل کا چارج پہ لگا دیا۔ 15 منٹ بعد ہی موبائل آن ہو گیا۔ مجھے سب سے پہلے اپنے والد صاحب کو کال کرنی چاہیے تھی کہ وہ آ کر مجھے یہاں سے نکال لیں، لیکن جب میں نے اس فون کو کھولا تو سب سے پہلے مجھے علی کا نمبر نظر آیا۔ اس سے پہلے کہ میں علی کو کال کرتی، علی کی طرف سے کال آنے لگی۔ میں پریشان تھی، میرے دماغ میں کیا چل رہا تھا میں خود نہیں جانتی تھی۔ میں نے کال ریسیو کی اور کہا کہ ہیلو۔ دوسری طرف سے جو آواز مجھے آئی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔
فون میرے ہاتھ سے گر گیا، میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ وہ سلمان کی آواز تھی، وہ ہنس رہا تھا۔ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے آس پاس ساری دنیا گھومنے لگی اور میں کب بے ہوش ہو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے خود کو اپنے گھر کے صاف ستھرے بیڈ روم میں پایا، جہاں میرے بھروسے مند نوکرانی میرے سرہانے بیٹھی تھی اور میرے والد صاحب بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی اور ایک ہی سانس میں سب کچھ بتانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ ہمیں سب پتہ ہے۔ میں ابھی حیران ہی تھی کہ سلمان اس کمرے میں آیا اور میں اس بات پر چونکی کہ میرے والد صاحب نے اسے دبوچ کیوں نہیں لیا۔ میرے والد صاحب نے اسے کہا کہ آرام سے بیٹھ جاؤ۔ سلمان نے بتایا تھا کہ جس علی کو تم نے کالج میں ٹھکرایا تھا اور اسے یہاں تک کہا تھا کہ اگر مجھ سے اتنا ہی پیار کرتے ہو تو اپنی جان لے لو، پھر مجھے تم پر یقین آ جائے گا۔ میں اس علی کا بڑا بھائی ہوں، تم سے بہت محبت کرتا تھا، تمہاری محبت میں پاگل تھا، تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میرے بھائی نے ساری زندگی مجھ سے کچھ نہیں مانگا، اور مانگا بھی تو تمہیں، لیکن جب تم نے ہی انکار کر دیا تو پھر کوئی کیا کر سکتا تھا۔ جس دن تم نے میرے بھائی کو بے عزت کر کے کالج سے نکلوایا تھا، اس دن اس نے خود کو جان سے مارنے کی کوشش کی اور وہ کوما میں چلا گیا۔ اس کے بعد سے میں تمہارے خلاف پلان بنانے لگا اور میں تمہیں وہ محسوس کروانا چاہتا تھا جو میرے بھائی نے تمہارے لیے محسوس کیا۔ میں نے اگلے ہی دن وہ گٹھری تمہارے کمرے میں رکھ دی تھی، کیونکہ میں پھر بھی تمہارے ساتھ انصاف سے کھیلنا چاہتا تھا، لیکن تم نے ہی اس کو کھولنے میں 27 دن لگا دیے۔ علی اب بھی کوما میں ہے اور اسپتال میں پڑا ہے۔ میں نے تم سے کوئی نکاح نہیں کیا، وہ سب جھوٹ تھا۔ میں پہلے سے شادی شدہ ہوں اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ جس عورت کی تم نے آوازیں سنی وہ میری بیوی ہے۔ میں نے تمہارے والد صاحب کو یہ سب کچھ بتایا ہے اور وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ تم ان کی ایک بگڑی ہوئی بچی تھی جس کے ساتھ یہ ہونا ضروری تھا۔ دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا، اور سب سے بڑا ثواب کا کام ہے اسی ٹوٹے دل کو جوڑنا، لیکن تمہارے حصے گناہ ہی آیا ہے۔ تم اس کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ نہیں سکتی، کیونکہ وہ اب تک کوما میں ہے اور اس بات کو 4 سال بیت گئے ہیں۔ یہ جان کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سلمان نے میرے والد صاحب سے معافی مانگی اور کہا کہ جو ہمارے بھائی کے ساتھ ہوا ہے اس کے بدلے میں آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر بھی اگر آپ مجھے سزا دینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ میرے والد صاحب نے سر جھکا لیا۔ سلمان وہاں سے چلا گیا۔ 2 ہفتے تک میں بہت بیمار تھی، مجھے بخار تھا، میری طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے پراپر کھانے کو، واک کرنے کو اور قدرت کے قریب رہنے کو کہا، لیکن میرے دماغ میں صرف علی کے بارے میں باتیں گردش کر رہی تھی۔ 2 ہفتے کے بعد جب میری حالت تھوڑی بہتر ہوئی تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں علی سے ملنے جاؤں گی۔ میرے والد صاحب نے کسی طرح اسپتال کا پتہ لیا جہاں پر وہ ایڈمٹ تھا۔ میں وہاں گئی تو اسے دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ میں نے کبھی اسے ایسے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہنستا مسکراتا نوجوان تھا جو میرے لیے اپنی جان تک دینے کی قسم کھایا کرتا تھا۔ میں اس کے سرانے بیٹھ گئی اور جانے کتنی دیر وہیں بیٹھی رہی۔ اس وقت میرا دماغ بالکل خالی تھا، میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی تھی۔ وہاں سے واپس گھر آئی اور رات تک ایک فیصلہ کر بیٹھی۔ اپنے والد صاحب سے کہا کہ میں نے واقعاً بہت برا کیا ہے، میں اپنی غلطی کو سدھارنا چاہتی ہوں۔ میں علی کی خدمت کروں گی، اس کا خیال رکھوں گی، جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتا میں اور کسی سے شادی نہیں کروں گی۔ سب نے مجھے بہت سمجھایا۔ میری ڈاکٹر سے بھی بات ہوئی تھی۔ ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ علی کا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ کل بھی ٹھیک ہو سکتا ہے اور اسے کوما سے جاگنے میں 10 سے 15 سال بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ کب ٹھیک ہوگا۔ میں نے سلمان سے اپنے کیے کی معافی مانگی۔ میں نے دن رات علی کا خیال رکھا۔ میں روز اسے ملنے جاتی، وہ بھی تو بے ہوش تھا، لیکن میں اس سے باتیں کیا کرتی تھی، اور 7 مہینے بعد وہ کوما سے باہر آ گیا۔ اس نے سب سے پہلے مجھے ہی دیکھا۔ میں نے اس سے اپنے کیے کی معافی مانگی تو اس بیچارے نے مسکرا کر کہا کہ اپنوں سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، معاف کرنا تو دور کی بات ہے۔ علی کو پوری طرح سے ٹھیک ہونے میں مزید 1 سال لگ گیا، لیکن وہ بالکل پہلے جیسا ہو گیا۔ ہم نے اس کا بہت خیال رکھا۔ آج وہ علی میرا شوہر ہے اور ہم ایک اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے۔ اگر میں اس سے ملی نہ ہوتی تو شاید میں اس دنیا کی سب سے بدقسمت لڑکی ہوتی، لیکن میں اس سے ملی تو خود کو اس دنیا کی سب سے خوش قسمت لڑکی سمجھتی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں ہونے والے ان واقعات سے یہی سیکھا ہے کہ تکبر انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتا۔ کسی کا دل توڑنا واقعاً بہت بڑا گناہ ہے جس کی سزا اسی دنیا میں ملتی ہے۔
ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔